بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کرتے ہیں جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ٹوڈے our topic is the Delight Song, and this poem is written by N. Scott Momarde, who is an American writer. تو آج اسٹوڈنٹ جو ہے ہم اس جو ہے پوئم کو اسٹڈی کریں گے، جو کہ پوئمس کے سیکشن میں سے پوئم نمبر 17 بنتی ہے، اور اردو میں اس کی ٹرانسلیشن جو ہے دا ڈیلائٹ سانگ کی یہ بنتی ہے کہ خوشی کا گیت۔ تو آج جو ہے میں اس پوئم کو دیکھتے ہیں۔ About the poet, N. Scott Momarde is a novelist, short story writer, essayist and poet. 27 فروری 1934 میں جو ہے یہ پیدا ہوا، اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں پیدا ہوا ہے، امریکہ میں پیدا ہوا ہے، اور یہ جو ہے اس کی ایج جو ہے 86 ایئرز ہے، اور یہ اس کے کام کو دیکھتے ہیں۔ اس نے بہت ساری جو ہے وہ رائٹنگز کی ہیں، لیکن اس کی جو سب سے فیمس رائٹنگ ہے وہ ہے ہاؤس میڈ آف ڈان۔ یہ جو اس کی رائٹنگ ہے، اس پہ اس کو 1969 میں جو ہے وہ ایوارڈ بھی ملا، اور اس کے بعد جو ہے 2007 میں جو ہے اسے نیشنل میڈل آف آرٹس کا ایوارڈ بھی جو ہے وہ مل چکا ہے۔ تو یہ ایک بریف جو انٹروڈکشن تھا پوئٹ کا۔ اس پوئم کا جو ہے اسٹوڈنٹ تھیم ڈسکس کرتے ہیں۔ بہت سمپل سا اس کا تھیم ہے کہ بیسیکلی اس پوئم کے اندر جو ہے وہ، یعنی ٹائٹل بھی اس کا یہی ہے، خوشی کا گیت یا خوشی کا نغمہ۔ تو اس پوئم کے اندر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاعر جو ہے وہ مظاہر فطرت اور ہر چیز سے ہے بہت زیادہ جو ہے وہ خوش ہے، اور وہ خوشی محسوس کر رہا ہے، اور اسی خوشی میں جو ہے وہ اس نے یہ اشعار لکھے ہیں۔ It is delight song in which the poet feels light as a feather in the bright sky. Everything seems to be in harmony with the poet, who feels no burden on his heart. Anywhere in this universe, he has good relations with beauty, living things, nature, the atmosphere, and the natural phenomena of star, wind, dawn, رین، مون اینڈ سنو۔ تو اسٹوڈنٹ اس پوئم کے اندر جو پوئٹ ہے وہ ہر چیز سے جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے، اور وہ فطرت کی جو تمام دلکش چیزیں ہیں ان سے اس نے اپنا ناطہ جو ہے وہ جوڑا ہوا ہے، اور وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے آسمان پہ اڑتا ہوا پر کہہ رہا ہے۔ وہ شاعر جو ہے اپنی موج میں جو ہے اپنے آپ کو جو نیلا گھوڑا کہہ رہا ہے، اور وہ خوشی کے گیت اپنے آپ کو تیرتی چمکدار مچھلی کہہ رہا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہر چیز کہہ رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو جو ہے عقاب کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ صبح کی ٹھنڈک کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ نیچر سے بھی پیار کرتا ہے، وہ صبح کی ٹھنڈک سے بھی پیار کرتا ہے۔ تو یہ اس نے اپنی انر اسٹیٹ آف ہیپینس جو ہے اس کو شاعر نے جو ہے وہ شیئر کیا ہے۔ تو اس میں جو ہے جو لاسٹ لائن جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، اس میں پوئٹ نے بیسیکلی ہمیں ایک میسج بھی دیا ہے۔ He gives us the message that if we maintain good relationship with other human being and with nature, we can live a happy life. تو یہ پوئٹ کا ایک میسج ہے کہ اگر ہم جو ہے حقیقی مسرت چاہتے ہیں، اگر ہم جو ہے جو خوشی والی زندگی
ہم گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیچر سے اور لوگوں سے جو ہے اپنے تعلقات جو ہے وابستگی کو جو ہے وہ رکھیں، اور ہمیں ان سے ماحول سے اور انسانوں سے جو ہے وہ حقیقی وابستگی جو ہے وہ رکھنی چاہیے. تو یہ اسٹوڈنٹ اس پوئم کا جو ہے وہ تھیم تھا. ٹائٹل جو ہے ہمارا ہے دا ڈیلائٹ سانگ، خوشی کا گیت. I am a feather on the bright sky. I am the blue horse that runs in the plain. I am the fish that rolls shining in the water. I am the shadow that follows a child. تو اسٹوڈنٹ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پوئم جو ہے بیسیکلی جو پوئٹ ہے that poem shows the inner state of happiness of the poet، کہ پوئٹ کی جو inner state of happiness ہے اس کو وہ ظاہر کرتی ہے. تو یہاں پہ جو ہے پوئٹ جو ہے بیسیکلی میٹافوریکلی جو ہے اس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے کبھی وہ کچھ کہہ رہا ہے کبھی وہ کچھ کہہ رہا ہے، اور یہ اس نے جو ہے میٹافر اس پوئم میں جو ہے وہ ٹوٹلی اس پوئم میں میٹافر یوز کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے I am a feather on the bright sky، کہ میں ایک آسمان پر، اس درخشاں آسمان پر ایک پر کی مانند ہوں. وہ کہتا ہے I am the blue horse that runs in the plain، کہ میں ایک نیلا گھوڑا ہوں جو میدان میں دوڑتا ہے. I am the fish that rolls shining in the water، کہ میں ایک مچھلی ہوں جو پانی میں جو ہے وہ رول کھا رہی ہے، لوٹ پوٹ کر رہی ہے اور چمکتی ہے. I am the shadow that follows a child، کہ میں ایک بچے کی پرچھائی ہوں جو اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے یا بچے کا قریبی دوست ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ جو فرسٹ 4 لائنز ہے اس میں شاعر جو ہے اپنے آپ کو مچھلی کہہ رہا ہے جو کہ پانی میں جو ہے وہ رول کھا رہی ہے، بل کھا رہی ہے، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بچے کی پرچھائی کہہ رہا ہے. پھر وہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ پر کہہ رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایک نیلا گھوڑا کہہ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے شاعر کی جو سچی خوشی ہے، جو اس کی ریئل ہیپینس ہے، اس کا اظہار ہے. نیکسٹ لائنز I am the evening light, the luster of the meadow. لسٹر جو ہے یہ کہتے ہیں شائن کو، گلو کو، آب و تاب کو. تو شاعر کہتا ہے I am the evening light, the luster of the meadow، کہ میں شام کی شفق ہوں یا روشنی ہوں اور سبزہ زاروں کی آب و تاب ہوں، چمک ہوں. میڈو کہتے ہیں سبزہ زار کو، یہ ورڈ آپ نے پہلے بھی جو ہے لیسنز کے اندر بھی پڑھا ہوا ہے، یعنی پاسچر، سبزہ زار، گراس لینڈ، گرین لینڈ، یہ سارے میڈو کے جو ہے وہ سنونیم بنتے ہیں. I am the eagle playing with the winds، کہ میں ایک جو ہے وہ عقاب ہوں جو ہوا سے کھیلتا ہے. I am a cluster of bright beads. بیڈز جو ہے بیسیکلی موتی کو کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں چمکدار موتیوں کی ایک مالا ہوں. I am the farthest star، کہ میں دور افق پر جو ہے ایک ستارہ ہوں. تو اسٹوڈنٹس ان لائنز میں بھی جو ہے پوئٹ کی جو ہے وہ انر اسٹیٹ آف ہیپینس جو ہے وہ شو ہو رہی ہے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ موتیوں کی ایک مالا ہے، وہ خوبصورت جو ہے سفید گلے میں خوبصورت جو ہے گلے میں زیورات کی طرح جو ہے وہ پہنا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے آسمان کی بلندیوں پہ چمکتا ہوا ایک ستارہ ہے، اور اس کی جو ستارہ جو اس کی قدر و قیمت اور رفت جو ہے وہ اس کو بیان کر رہا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ شاعر جو ہے وہ بہت خوش ہے، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ چراغا کی جو ہے وہ آب و تاب کہہ رہا ہے، وہ اور اپنے آپ کو ایگل کہہ رہا ہے. اب جو ہے نیکسٹ لائنز کو دیکھتے ہیں. I am the cold of the dawn، کہ میں صبح کی جو ہے وہ ٹھنڈک ہوں. I am the roaring of the rain، کہ میں بارش کی جو ہے وہ گرج چمک ہوں، گرگراہٹ ہوں.
I am the glitter of the crust of the snow. मैं बर्फ की सतह पर जगमगाहट हूँ. I am the long track of the moon in a lake. कि मैं झील में चांद के अक्स के तवील रास्ता हूँ. I am the flame of four colors. कि मैं 4 रंगों का शोला हूँ. I am the whole dream of these things. कि मैं इन तमाम चीज़ों का पूरा एक सपना हूँ. तो इन लाइंस में जो शायर है वो सुबह की ठंडक से जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है और कह रहा है कि मैं सुबह की ठंडक हूँ. उसके बाद जो है वो कह रहा है कि मैं बारिश जो है मैं उसकी जो है गिड़गिड़ाहट यानी वो बारिश के मंजर से नेचर से भी जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है. फिर शायर कह रहा है कि मैं बर्फ़ की मानंद जो कि बर्फ़ की जो मानंद जो कि चमक रही है यानी वो जो बर्फ़ के ऊपर जो सतह होती है वो चमक रही है. फिर शायर कहता है कि मैं जो है चांद का एक तवील एक लंबा जो है वो ट्रैक जो झील में जो है वो मौजूद है यानी झील में जिसका अक्स जो है वो नज़र आता है. तो ये एक खूबसूरत मंजर जो है जिसको पोइट जो है वो इंजॉय कर रहा है. फिर जो है पोइट कहता है कि मैं 4 रंगों का एक शोला हूँ यानी वो हर चीज़ जो है उसको जो है उससे वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है क्योंकि पोएट जो है वो इनरली बहुत हैप्पी है. और वो कहता है कि आई एम द होल ड्रीम ऑफ दीज थिंग्स. कि मैं सारी चीज़ों का जो है वो एक ख्वाब हूँ. क्यों? क्योंकि वो खुश है और उसने किसी के साथ जो है वो नेगेटिव रिलेशन नहीं रखा हुआ. अब नेक्स्ट लाइंस में जो है पोएट हमें मैसेज देगा और ये लाइंस जो है ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पोएट का मैसेज है. वो बताएगा कि वाई ही इज सो हैप्पी. तो पोएट कहता है यू सी आई एम अलाइव, आई एम अलाइव. कि तुमने देखा मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं. आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द अर्थ. कि मेरा ज़मीन के साथ एक अच्छा खूबसूरत ताल्लुक है यानी इससे मुराद के ज़मीन के लोगों के साथ. आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द लॉर्ड्स. मेरा बड़ों के साथ नवाबों के साथ जो है एक बहुत अच्छा ताल्लुक है. आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज़ ब्यूटीफुल. हर खूबसूरत चीज़ के साथ मेरा अच्छा ताल्लुक है. आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज़ फ्रूटफुल. मेरा हर चीज़ के साथ जो कि मुफीद है अच्छा ताल्लुक है. यू सी आई एम अलाइव, आई एम अलाइव. तुमने देखा या तुम देखते हो कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं. तो स्टूडेंट इन लाइन के अंदर शायर जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि वो इतना खुश क्यों है क्योंकि वो कहता है कि मेरा जो ज़मीनी लोग हैं उनके साथ बहुत अच्छा जो है वो ताल्लुक है. मैं लोगों के साथ खुश रहता हूँ. फिर वो कहता है कि मेरा जो लॉर्ड्स हैं जो नवाब हैं उनके साथ वो अपने अच्छे ताल्लुक का दावा करता है. वो कहता है कि मेरा उनके साथ अच्छा ताल्लुक है और मेरी किसी के साथ कोई नेगेटिव रिलेशंस नहीं है. फिर शायर कहता है कि हर वो चीज़ जो कि खूबसूरत है उसके साथ उसका अच्छा ताल्लुक है और हर वो चीज़ जो कि फ्रूटफुल है जो कि जिसका समर है उसके साथ उसका अच्छा ताल्लुक है. तो ये जो है वो रीज़न जो है वो शायर ने बताई है कि ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से वो ज़िंदा है, वो ज़िंदा दिल है और वो बहुत ज़्यादा जो है वो खुश है. तो ये स्टूडेंट पोएम जो है ये हमारी कंप्लीट हुई. तो इसमें जो है पोएट की जो इनर स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है उसको जो है वो बयान किया गया है. रियल लाइफ में ऐसे होना इतना आसान नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है. ये इमेजिनेटिव आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द इमेजिनेटिव इनर स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पोएट. कि ये उसका इमेजिनेटिव है. रियल लाइफ में ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जो लाइफ है दैट इज़ ए मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस एंड सॉरो. कि आपको जब दुनिया में रहते हैं तो आपको खुशी और गमी के साथ ही चलना पड़ता है और हर दिन जो है वो एक जैसा नहीं होता. खुशी आती है तो गमी भी आती है, गमी आती है तो खुशी भी आती है. तो ऐसा पॉसिबल जो है वो नज़र नहीं आता जो कि शायर ने बयान किया है. तो हम ये कह सकते हैं कि ये उसका इमेजिनेटिव जो है वो आइडिया है, उसकी इनर इमेजिनेटिव स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है. अब जो है हम इसके जो है नेक्स्ट इसके वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स. लस्टर उर्दू में चमक को कहते हैं और शाइन
کلسٹر، گلدستہ جو ہے اس کو ہم کہیں گے جی بنچ، اس کے سینونیم میں آ سکتا ہے کلیکشن، کلمپ۔ اس کے بعد جو ہے ورڈ ہے رورنگ، گرج کو کہتے ہیں، سینونیم میں جو ہے تھنڈرنگ ساؤنڈ، اور اس کے علاوہ جو ہے بلو اور یلڈ، یہ اس کے سینونیم بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد ورڈ ہے کرسٹ، کرسٹ جو ہے سطح کو کہتے ہیں، جو اس نے یہاں پہ برف کی سطح کے لیے یوز کیا ہے، اور اس کے سینونیم میں ہارڈ سرفیس، کورنگ، لیئر جو ہے وہ ہم لکھ سکتے ہیں۔ میڈوز، چراگاہ، پاسچر، گراس لینڈ، گرین لینڈ۔ ڈان، صبح، ارلی مارننگ جو ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی جس کو ہم تڑکا بھی کہتے ہیں کہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے۔ گلٹر، چمک، شائن، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ٹوینکل، سپارک، اور لاسٹ پہ ہے ٹریک، راستہ، پاتھ، پاتھ وے، وے، کورس۔ تو یہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے سینونیمز ہیں۔ Now student, in the next slides we will discuss the short answers questions of this poem according to the board pattern, and we will discuss the importance of the questions regarding board pattern. Question number 1 is, what do you understand when the poet says, I am the shadow that follows a child? تو یہ کوشچن اسٹوڈنٹ بورڈ کے پیپر میں 3 ٹائمز جو ہے وہ آ چکا ہے۔ یہ ہمارے جو انالیسز ہیں، یہ ڈفرنٹ جو ہمارے بورڈز ہیں، ہمارے پنجاب کے 9 بورڈز ہیں، ان میں سے یہ انالیسز جو ہے میں آپ کو دیتا ہوں۔ تو یہ کوشچن جو ہے وہ 3 ٹائمز جو ہے وہ ڈفرنٹ بورڈز میں آ چکا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جب شاعر کہتا ہے کہ میں ایک بچے کا سایہ ہوں جو اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے؟ The answer is, the poet is much impressed by the innocent nature of the child. A child always does folly and enjoyable tricks, so the poet also wants to enjoy by following the child. کہ شاید بچے کی معصوم طبیعت سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ ایک بچہ ہمیشہ شرارتیں کرتا ہے اور مزے کے کرتب کرتا ہے، پر شاعر بھی بچے کے ساتھ ساتھ چل کر لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ تو نیکسٹ کوشچن ہے اسٹوڈنٹس، ہاؤ کین دا کرسٹ آف دا سنو گلٹر؟ یہ ایک دفعہ اسٹوڈنٹ کوشچن آیا ہے، اور یہ بڑا سمپل سا ایک لائن کا اس کا آنسر ہے کہ برف کی سطح کیسے جگمگا سکتی ہے۔ دا کرسٹ آف دا سنو گلٹرز وین دا ریز آف دا لائٹ فال آن اٹ، کہ برف کی سطح جگمگاتی ہے جب اس پہ روشنی کی لہریں پڑتی ہیں۔ کوشچن نمبر 3 از، وٹ از دا ڈریم آف دا پوئٹ ان دس پوئم؟ کہ شاعر کا اس پوئم میں اس کیا خواب ہے؟ تو یہ کوشچن جو ہے اسٹوڈنٹس یہ 4 ٹائمز جو ہے یہ پیپر میں آ چکا ہے، تو یہ کوشچن امپورٹنٹ ہے۔ آنسر از، دا پوئٹ ڈریمز دیٹ ہی از انجوائنگ اے بلسفل لائف فل آف کلرز، دیر از نتھنگ ان سیڈنس، ہی ہیز لرن ٹو لو اے ہیپی لائف، ہی فیلز ہمسیلف لائک اے فیدر، اے بلو ہارس، اے فش، اے شیڈو، این ایوننگ لائٹ اینڈ ادر تھنگز، ہی از ہیپی بیکاز ہی ہیز لرن ٹو لیو لائف۔ کہ شاعر جو ہے وہ بیسیکلی وہ امیجن کر رہا ہے، وہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ ایک نعمتوں اور رنگوں بھری زندگی سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اداسی میں کچھ نہیں ہے، اس نے خوشگوار زندگی جینا سیکھ لیا ہے، وہ اپنے آپ کو پار نیلا گھوڑا، ایک مچھلی، ایک سایہ، ایک شام کی روشنی اور دوسری چیزیں سمجھتا ہے، وہ خوش ہے کیونکہ اس نے زندگی کو جینا سیکھ لیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ بیسیکلی جو پوئٹ کا ڈریم ہے، دیٹ از دا تھیم آف دا ہول پوئم، کہ اگر آپ بھی زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے ان چیزوں سے آپ محبت کریں، آپ نیچر سے محبت کریں، آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے محبت کریں، آپ اللہ کے بندوں سے جو ہے وہ محبت پیار کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا بہیو رکھیں، تو آپ جو ہے وہ خوش رہ سکتے ہیں۔ Question number 4 is, what is the effect or result of man's good relation with the earth and the lords؟ کہ انسان کا زمین اور بڑوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ Answer is, if a man is in good relation with the earth and the lords, he can spend a very happy and enjoyable life in this world.
کہ اگر انسان زمین اور بڑوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے تو وہ اس دنیا میں خوشگوار اور پر لطف زندگی جو ہے وہ گزار سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے جو ہے یہ پوئم میں یہ ڈسکس بھی کر لیا ہے۔ Question number 5 is what are the things that keep a person alive؟ 4 times student یہ question جو ہے وہ بورڈ کے پیپر میں آیا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو زندہ اور خوش رکھتی ہیں۔ A person should stand in good relation to the earth, to the Lord, to all that is beautiful and to all that is fruitful. This relation keeps a person alive۔ کہ ایک انسان کو زمین والوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، خوبصورت اور مفید چیزوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، یہ تعلق انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ تو یہ کوشچن اسٹوڈنٹ جو ہے آپ پریویس کوشچن میں سے بھی اس کا مٹیریل جو ہے آپ لے سکتے ہیں، اتنا مشکل نہیں ہے، اور 4 ٹائم جو ہے یہ کوشچن آیا ہوا ہے، اور تھیم کے کوشچن میں سے بھی اس کا مٹیریل جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ کوشچن نمبر 6 جو ہے اسٹوڈنٹ یہ کافی لینتھی کوشچن ہے، اور یہ بورڈ کے پیپر میں اس طریقے سے جو ہے اتنا لمبا کوشچن نہیں دیا جائے گا، لیکن اس دفعہ جو سمارٹ سلیبس ہے اس میں انہوں نے اس کو جو ہے اس کوشچن کو ایڈ کیا ہوا، اس لیے میں نے اس کوشچن کو جو ہے میں نے بھی ایڈ کر دیا ہے۔ پیسیمزم اینڈ آپٹیمزم آر ٹو ایٹیٹیوڈ آف ہیومن بینگز۔ They describe the state of person's mind who is hopeful at one moment and despair another. Can you tell which of these attitudes go well in this poem؟ کہ اسٹوڈنٹ یہ کوشچن یہ ہے کہ پوئٹ یہ کہتا ہے کہ پیسیمزم اور جو آپٹیمزم ہے دو رویے ہیں انسانوں کے۔ پیسیمزم سے جو ہے وہ مراد ہوتا ہے ناامیدی، اور آپٹیمزم کہتے ہیں پر امیدی کی۔ تو شاعر یہ کہتا ہے، اس میں جو ہے کوشچن آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ انسانوں کے دو رویے ہیں، یہ اس انسان کی ذہنی سوچ کو ظاہر کرتے ہیں جو ایک لمحہ پر امید ہوتا ہے، دوسرے لمحے مایوس ہوتا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس نظم میں کون سی ذہنی سوچ کو بیان کیا گیا ہے؟ تو اسٹوڈنٹ ڈیفینیٹلی جو ہے اس میں آپٹیمزم کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو ہم اب اس کے آنسر کو ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ پیسیمزم از لک ٹو دا ڈارک آسپیکٹ آف سم تھنگ، کہ کسی کے جو ہے وہ بیڈ ڈارک آسپیکٹ کو جو ہے وہ دیکھنا، یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیگیٹو سوچ رکھنا، یہ پیسیمزم ہوتا ہے۔ وائل آپٹیمزم از لک ٹو دا برائٹ آسپیکٹ آف اٹ۔ آپٹیمزم جو ہے کسی کے جو ہے برائٹ آسپیکٹ کو دیکھنا، جس کو ہم اگر بیان کریں آلویز تھنک پازیٹیو، تو ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ ہم پازیٹیو سوچیں۔ دا پوئم ٹیلز دیٹ دا پوئٹ از ہیپی، ہی از انجوائنگ اے بلسفل لائف full of colors, there is nothing in sadness. He has learned to love a happy life. He feels himself like a feather, a blue horse, a fish, a shadow, an evening light, and other thing. He is happy because he has learned to live life. This thing shows the optimistic attitude of the poet. تو اسٹوڈنٹ یہ جو ہے جو ساری باتیں جو کہ ہم نے پریویس کوشچن میں بھی ڈسکس کی ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو پر سمجھتا ہے، بلو ہارس سمجھتا ہے، فش کہہ رہا ہے وہ اپنے آپ کو، یہ بیسیکلی پوئٹ کی انر اسٹیٹ آف ہیپینس ہے، اور یہی جو چیز ہے دیٹ از کالڈ آپٹیمزم۔ یہ آپٹیمزم کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہم جو ہے وہ پر امید رہیں، اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اچھی سوچ رکھتے ہیں، اور جو لوگ اچھی سوچ رکھتے ہیں وہ ہمیشہ صحت مند بھی رہتے ہیں اور وہ خوش بھی رہتے ہیں۔ تو یہ میسج جو ہے پوئٹ نے ہمیں جو ہے اس پوئم میں دیا ہے۔ کوشچن نمبر 7 از what is the theme of the poem؟ کہ پوئم کا تھیم، یہ کوشچن آپ کو پتا ہے کہ کانٹیکسٹ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور یہ تھیم کا کوشچن آپ نے ہر پوئم میں کرنا ہوتا ہے۔ 2 ٹائمز یہ کوشچن آ چکا ہے۔ دا پوئم takes us into a imaginary realm where everybody is happy and cheerful. The poet conveys his message that it depends upon a person how he wants to spend his life. تو جو ہے وہ یہ شاعر جو ہے ہمارے تصوراتی دنیا میں ہمیں لے جاتا ہے، اور وہ خوش و خرم ہے، اور شاعر یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ اگر ایک انسان جو ہے وہ خوش رہنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے، کہ وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے مائنڈ کو کس طرح رکھتا ہے، یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ اگر اچھی چیزوں کے ساتھ تعلق رکھے گا، اپنے مائنڈ کو پازیٹیو رکھے گا تو وہ خوش رہے گا۔ تو یہ اسٹوڈنٹ کوشچن نمبر 7 تھا۔ کوشچن نمبر 8 از وائی ڈز دا پوئٹ کال ہمسیلف اے فیدر؟ کہ شاعر اپنے آپ کو پر کیوں کہتا ہے؟ یہ ایک دفعہ بورڈ کے پیپر میں یہ کوشچن آ چکا ہے، یہ ایکسرسائز کے علاوہ کوشچن ہے، اور یہ سمارٹ سلیبس میں انہوں نے ایڈ نہیں کیا، لیکن یہ کوشچن ایک دفعہ آ چکا ہے، سمپل سا کوشچن ہے، اس لیے میں نے ایڈ کر دیا ہے کہ شاعر اپنے آپ کو
پر کیوں کہتا ہے؟ دا پوئٹ از ہیپی اینڈ فیلز very light. He calls himself a feather because it is very light and can freely move in the air. کہ شاعر بہت خوش ہے اور اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو پر کے طور پہ کہتا ہے کیونکہ وہ بہت ہلکا ہے اور آسانی سے ہوا میں گھوم سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی جب انسان خوش ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کرتا ہے. تو یہی کیفیت جو ہے وہ پوئٹ کی بھی ہے. تو یہ اسٹوڈنٹ ہمارے جو ہے وہ کوشچن آنسر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ یہاں پہ سیشن جو ہے وہ ختم ہوا. Now the practice of the synonyms of the poem. In the first sentence, the underlined word is luster, and the options are attraction, charm, shine, grim. So here the right option is shine. Number 2, the underlined word is meadows. Here the options are fields, pastures, jungles, waterfall. Here the right option is pastures. In number 3 sentence, the underlined word is cluster, and options are bunch, player, symbol, bag, and the right option is bunch. In number 4 sentence, the underlined word is dawn. Options are midnight, noon, evening, and morning, and the right option is morning. In next sentence, the underlined word is roaring, and the options are murmuring, lightning, sparking, thundering, and the right option is thundering. Next sentence, underlined word is glitter. The options are joy, sadness, shine, and star. The right option is shine is the right option. In next sentence, the underlined word is crust. Options are series, cover, layer, hard surface. The right option is layer. And in last sentence, the underlined word is track. Options are joy, trail, light, shine. Here the right option is trail. تو اسٹوڈنٹ یہ ہم نے جو ہے اس کے جو ہے وہ سینونیمز کی بھی جو ہے وہ پریکٹس کر لی ہے. تو یہ آج ہم نے جو ہے کمپلیٹ جو ہے وہ پوئم کو جو ہے ڈسکس کیا ہے وتھ سینونیمز. نیکسٹ لیکچر جو ہے انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ نیکسٹ پوئم کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئیں گے. تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.